بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جو پہلی بار فری ملتی ہے اس کے بعد پیسوں میں؟ جواب، یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے انسانوں کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، دھوپ، بارش، بلکہ انسانوں کو جسم اور صحت بھی دی۔ لیکن دانت ایک ایسی چیز ہیں جو پہلی بار یعنی اللہ نے تو فری دیے ہیں، لیکن دوبارہ لگوانے پر پیسے دینے پڑتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ کا ترازو کتنی نیکیوں سے بھرے گا؟ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ہم آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جواب، اللہ کا ترازو یعنی میزان۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان دکھائی گئی تو آپ نے میزان یعنی اس ترازو کے پلوں کو دیکھ کر عرض کیا، یا رب، کس کا مقدور ہے کہ ان کو نیکیوں سے بھر سکے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے۔ سوال نمبر 3، اللہ اپنا عذاب کس وقت نازل فرماتا ہے؟ جواب، رات میں یا دوپہر کو۔ اللہ نے قرآن کی سورہ اعراف میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا، یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کافروں پر جب بھی اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تو رات میں یا دوپہر کو، اس وقت جب وہ بے خبر ہو کر سوئے ہوئے تھے، اس وقت اچانک سے عذاب آتا اور انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہ ملتا۔ سوال نمبر 4، نماز کی حالت میں وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ جواب، صحیح بخاری کی حدیث میں کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ جب نماز کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے یعنی برے خیال ڈال سکے، یعنی وہ باتیں جو نمازی کو یاد نہیں ہیں انہیں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ نمازی یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ کچھ مسلمان ان وسوسوں سے پریشان ہو کر نماز ہی ترک کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، جب بھی شیطان وسوسے ڈالے تو جو ہاتھ نماز کے لیے باندھ رکھے ہیں انہیں طاقت سے پکڑ لیں، انشاءاللہ وسوسوں پر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ اور ہر رکعت میں قرآن کی سورت ترتیب سے پڑھیں، جیسے کہ سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق اور سورہ فلق کے بعد سورہ الناس، تاکہ یہ بھی یاد رہے کہ کون سی رکعت ہے اور کس رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، کیونکہ ہمیں وسوسوں پر کنٹرول پانا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ سوال نمبر 5، شیطان نے کس بات پر غرور کیا تھا؟ جواب، اللہ نے ابلیس یعنی شیطان کو آگ سے بنایا تھا، جبکہ حضرت آدم کو مٹی سے۔ شیطان کو لگا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اور اس نے اسی تکبر اور غرور میں آ کر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اس کا یہ خیال بالکل غلط تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے اللہ فضیلت دے، اور آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے محفوظ رکھے اور بڑھائے، لیکن آگ فنا کر دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ مٹی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ سوال نمبر 6، اللہ نے مسلمانوں پر کھانے کی کون کون سی چیز حرام کی ہے؟ ان کے بارے میں اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا ہے، جیسے کہ مردار یعنی مرا ہوا جانور، یا رگوں کا بہتا ہوا خون، یا بد جانور جیسے کہ سور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ سب تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے،
اسراف اور تکبر سے بچتا رہے۔ مسئلہ کھانے پینے کی تمام چیز حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو۔ سوال نمبر 7، کون سی چیز ہے جسے کاٹنے پر بھی اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے؟ جواب، دنیا میں بے شمار چیز ہیں اور کسی بھی چیز کو اگر کاٹا جائے تو پہلے اس کے ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے سب کاٹتے ہیں پھر بھی اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ اس چیز کا نام ہے وقت، یعنی سمے۔ اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔